جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج میں اپنے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کے شروع ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکتوں والا مہینہ وہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح جس رنگ میں عبادات کرنی چاہیے وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو رمضان کی خوشی بھی ہے کہ پاکستان میں تو 23 مارچ ہو گئی ہے اور یہاں کینیڈا میں ابھی 22 کی رات ہے، تو کل صبح جو ہے نا وہ یہاں بھی 23 ہوگی۔ تو اس حوالے سے قسم کی دوہری خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو 23 مارچ کو یوم پاکستان بھی منایا جا رہا ہے، پاکستان میں تو اس کی تقریبات شروع ہو گئی ہوں گی۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا تھا کہ کچھ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ناظرین کے استفادہ کے لیے بیان کر دیا جائے کہ یہ 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں اور یہ کب شروع ہوئی 23 مارچ کی جو ہے نا وہ اہم تاریخ اور اس کی اہمیت کیا تھی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، تو کب یہ پہلی دفعہ منایا گیا 23 مارچ کا دن۔ تو اس سلسلہ میں تھوڑا جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو 23 مارچ کا دن بنایا گیا اور 23 مارچ کو جو عام چھٹی کا اعلان کیا گیا پاکستان میں، وہ 23 مارچ 1956 کا دن تھا، اور یہ وہ دن تھا جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا تھا، آئین بن کر نافذ ہوا۔ اس وقت وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ تو یہ 23 مارچ کا دن جو ہے نا وہ وہاں سے پھر منانا شروع ہوا، مگر اس وقت اس کو یوم جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا تھا، اور جو 14 اگست کو یوم پاکستان منایا جاتا تھا۔ بعد میں یہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا، چینج ہو گیا، مگر 14 اگست کو جو دن منایا جاتا تھا اس کو یوم پاکستان کہتے تھے، اور جو 23 مارچ 1956 سے شروع ہوا اس کو یوم جمہوریہ پاکستان کہا گیا کہ آج پاکستان کا آئین بن کر جو ہے نا وہ نافذ العمل ہوا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ بعد میں 2 سال کے اندر اندر ہی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا سڑ منڈاتے ہی اولے پڑے، تو وہ بات جو ہے وہ ہو گئی، اور 7 اکتوبر 1958 کو 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا دیا گیا، آئین معطل کر دیا گیا، اور جب آئین معطل ہوا تو پھر وہ یوم جمہوریہ پاکستان کہاں سے رہا؟ تو اس سے بڑی پھر وہ پیدا ہوئی بات کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا تھا، یہ اس وقت کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا، جو صدر تھے، اور پھر انہوں نے جو آرمی چیف تھے ایوب خان صاحب، ان کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا تھا۔ تو اس طرح جو پہلا مارشل لا پاکستان میں لگا وہ صدر پاکستان نے، اس وقت کے صدر پاکستان سکندر مرزا صاحب نے خود ہی لگا دیا تھا، کیونکہ ان کو کوئی اپنی صدارت خطرے میں نظر آ رہی تھی، وہ کبھی بعد میں پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو اب یہ بات چلی کہ اب اس کو کیا کہا جائے، یوم جمہوریہ پاکستان تو رہا نہیں، آئین تو رہا نہیں، آئین تو معطل ہو گیا ہے۔ تو پھر سر جوڑ کر بیٹھے، تو اس کو پھر نسبت دے دی گئی 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کے ساتھ، کہ اس دن قرارداد پاکستان جو ہے نا وہ اصل میں منظور نہیں ہوتی، وہ پیش ہوئی تھی۔ تو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں، جس کو قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں اور قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، یہ 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی اور 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ وہ بھی کہیں رات کے 11:30 بجے کہتے ہیں جا کر منظور ہوئی تھی۔ تو وہ اصل میں منظور تو 24 مارچ کو ہوئی تھی، مگر اس نسبت سے پھر یہ کیا گیا کہ 23 مارچ کا دن جو ہے نا وہ اسی طرح منایا جائے، کیونکہ اس دن جو ہے نا وہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، اور اب اس کا نام جو ہے نا وہ یوم پاکستان رکھ دیا گیا، اس نسبت سے کہ قرارداد پاکستان جو ہے نا وہ
پیش ہوئی تھی اصل میں، لیکن کہتے ہیں جی منظور ہوئی تھی، وہ 24 کو ہوئی تھی، مگر نسبت وہی ہے کہ قرارداد پاکستان کے نام پر اس کا نام جو ہے وہ یوم پاکستان رکھ دیا گیا، اور پھر جو 14 اگست کو دن منایا جاتا تھا اس کو یوم آزادی کا نام دے دیا گیا کہ 14 اگست کو جو منایا جائے گا وہ یوم آزادی ہوگا، اور یہ جو 23 مارچ کو منایا جائے گا یہ یوم پاکستان کہلائے گا۔ اور اسی طرح چونکہ اس وقت پھر فوج اقتدار پہ قابض ہو گئی تھی، تو جو پہلی 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوئی وہ بھی 1959 میں جو ہوئی، اور پھر وہاں اس دن پھر اعزازات بھی دیے جاتے ہیں، تو وہ روایت پھر ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ تو اس طرح یہ یوم پاکستان یا یوم جمہوریہ پاکستان جس کو کہتے تھے وہ 23 مارچ کو جو ہے نا وہ منایا گیا، مگر اب اس کی وہ پہلے آئین کی نسبت سے نہیں منایا جاتا بلکہ قرارداد پاکستان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا۔ اور یہی ستم ظریفی رہی ہے کہ ہماری تاریخ جو ہے نا وہ بڑی مسخ ہوئی ہے۔ اب تو بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی ڈائری کے وہ 2 ورق پھاڑ دیے گئے، اور کوئی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قائد اعظم کے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا سلوک ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے قرارداد پاکستان منظور کی وہ اس وقت کے بنگال کے جو وزیر اعظم تھے اے کے فضل حق، انہوں نے یہ قرارداد لاہور جو ہے نا وہ پیش کی تھی۔ اور پہلے تو سنا جدوجہد پاکستان میں محمد الیاس صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں پیش مولانا ظفر علی خان صاحب نے کرنی تھی، مگر قائد اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ اے کے فضل حق صاحب پیش کریں گے۔ اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی جو خود بنگالی تھے، اور پھر اس کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد پھر بنگال کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور بلکہ ان کو خود اے کے فضل حق صاحب کو بھی 1940 میں انہوں نے قرارداد پیش کی، اور 1941 میں ان کو مسلم لیگ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اس طرح ہوا یہ تھا کہ 1936 اور 37 کے جو انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ کو بہت بری شکست ہوئی تھی، کانگریس جیت گئی تھی، مگر پنجاب میں جو ہے وہ سر فضل حسین کی یونینسٹ پارٹی وہ جیت گئی تھی پنجاب میں، اور پھر بنگال میں اے کے فضل حق کی جو ہے نا بنگال میں وہ پرجا کرشک پارٹی وہ جیت گئی تھی۔ یہ اتحادی مسلم لیگ کے بن گئے تھے، اور بعد میں بلکہ یہ جو یونینسٹ پارٹی تھی یہ تو ضم ہو گئی تھی مسلم لیگ میں، اسی طرح جس طرح پرویز الہی صاحب مسلم لیگ کاف کے پہلے پی ٹی آئی کے اتحادی تھے اور اب وہ ضم ہو چکے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی ضم ہو گئے تھے۔ اور یہ جو قرارداد لاہور ہے یہ یونینسٹ پارٹی کے ہی جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت پنجاب کے، سر سکندر حیات خان، انہوں نے یہ لکھی تھی، انہوں نے یہ تیار کی تھی اور یہ پیش کی تھی۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا وہ مختصر سی ایک تاریخ ہے کہ کس طرح یہ 23 مارچ کا دن منایا جاتا ہے، مگر افسوس کہ ہم لوگوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے قراردادیں بھی پیش کی اور 2 قومی نظریہ بھی پیش کیا، ملک بھی بنایا، اسلام کے نام پر بنایا، کلمے کے نام پر بنایا، مگر وہی کلمہ گو پھر تقسیم بھی ہوتے چلے گئے، اور ایک حصہ ٹوٹ کر بنگلہ دیش بن گیا، دوسرا حصہ پاکستان ہے، اور مگر ابھی تک ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور ابھی بھی ہم اس ڈگر پر ہی چلتے جا رہے ہیں کہ نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان اور ہمارا پاکستان اور ہم ایک ہیں، اور 23 مارچ بھی مناتے ہیں، 14 اگست بھی مناتے ہیں، مگر اندر سے ہم اتنے ہی ایک تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اتنی ایک نفرتوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ اب اللہ ہی خیر کرے کہ اگر ہمارے لیڈروں کی روش یہی رہی تو پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا اور بنے گا۔ خدا تعالیٰ اس ملک کو بچائے۔ اب دیکھیں کہ وہی بنگال جو ہم سے الگ ہوا وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور ہم جنہوں نے سب کچھ کیا، آئین بنائے، آئین توڑے، پھر آئین بنائے، پھر توڑے، اور پھر مارشل لا لگائے، اور پھر اس کو ہٹایا، پھر حکومتیں بنی، پھر حکومتیں گرائیں، تو آج وہی کچھ لگا ہوا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے ابھی تک چلیں جتنا ایک بچا ہوا ہے یہ پاکستان اتنا اللہ تعالیٰ بچا کے ہی رکھے، مگر آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح سلامت رکھے، اور ہمارے لیڈروں کو اللہ تعالیٰ
کوئی ہوش کے ناخن دے کہ وہ جو ہے نا صرف کرسی کے لالچ میں آگے نہ آئیں، بلکہ ملکی مفاد میں بحیثیت قوم جو ہے نا اور قومی لیڈر بن کر سوچیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھتا رہے۔ تو اگر آپ نے ظفر نامہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ رمضان میں ہو سکتا ہے عبادات کا مہینہ ہے، اس میں ہم بہت زیادہ پروگرام نہ کریں، کچھ پہلے جو پروگرام دوسرے ہوئے ہیں ان کو اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور اگر ہو سکا تو کچھ ایمان افروز تاریخی واقعات اگر ہوئے تو وہ بیان کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ وقت لوگ اپنی رمضان کی جو مصروفیات ہیں اور عبادات ہیں ان میں گزاریں۔